له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے شکر مانگے ضرور ملے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضور نوجوان دوستوں اور بھائی آج کے درس قرآن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی۔ میں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ جو نظریے میں ان کے مخالف ہیں ان کی طرف نسبت کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ میرے لفظوں کا غور رکھنا، یعنی ایسی شخصیت کہ جو اس کے نظریاتی مخالف ہیں وہ بھی اپنا اعزاز انہی کی طرف نسبت میں سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں ایسی شخصیات اللہ باز پیدا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو ان کے نظریے سے اختلاف نہیں ہوتا لیکن ان کی طرف نسبت کو پھر بھی اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمارے دور حاضر کی دو بڑی اہم شخصیات گزری ہیں۔ نمبر 1 امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد صفر احمد صفتر رحمۃ اللہ۔ نمبر 2 خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ۔ میں نے ان دو شخصیتوں کے جنازے میں ان کو بھی دیکھا جن کو ان کے عقیدے سے اختلاف تھا۔ جب عقیدے سے اختلاف ہے تو جنازے میں کیوں ہے؟ آدمی عام جنازے میں جاتے ہیں، میں دعا کروں گا اللہ کو بخشے، اور بعض شخصیات کے جنازے میں جاتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کروں گا تو خدا مجھے بخشے۔ آدمی اس نیت سے اس کے جنازے میں جاتا ہے جس کے عقیدے کو مانتا ہو، ورنہ اس شخصیت کے جنازے میں شرکت کی ضرورت نہیں۔ جس شخصیت کا میں نے تذکرہ کرنا ہے ان کا نامی اور اسم مبارک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہماری ایک نسبت حضرت ابراہیم سے ہے اور ہماری ایک نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم ابراہیمی بھی ہیں اور محمدی بھی ہیں۔ ہم ابراہیمی کیوں ہیں اور محمدی کیوں ہیں اس پہ غور کریں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں، ہماری ایک نسبت حضرت ابراہیم سے ہے اور ایک نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابراہیم سے ہماری نسبت ہے ملت ہونے کی
حضرت محمد سے نسبت ہے امت ہونے کی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے ملت کس کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی، اگر کوئی پوچھے امت کس کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جملے جو آپ نے فرمائے ہیں کہ ہم امت حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت حضرت ابراہیم کی، ان میں فرق کیا ہے؟ ملت اور امت کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جب تک ملت امت کے معنی کا فرق سمجھ نہیں آئے گا، یہ دو نسبتیں بھی آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بسا اوقات بندہ اشکالات اور اعتراضات کا سامنا کرے گا ان دو باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ہماری شریعت میں اصول وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، لیکن مسائل میں ہم ان کے پابند ہیں، مسائل میں ان کے پابند ہیں۔ کیوں؟ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ذبح بیٹے کو کرو، بدلے میں خدا تمہارے اور ہے، یہاں ذبح ہی تمہیں کو کرنا۔ یہ میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، یہ عنوان نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، 10 بخر بار رہے، انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی۔ تو ملت حضرت ابراہیم کی اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم ابراہیمی بھی ہیں اور محمدی۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ خود بھی ابراہیمی تھا۔ ابھی آپ نے شعر سنا ہے، ابراہیمی ہو ہاشمی کہتا رکھ، صرف میرا اور آپ کا نہیں، ہمارے پیغمبر کا بھی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یا میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع فرمائیں۔ تو ہم ملت میں ابراہیمی ہیں اور امت میں محمدی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم کی زندگی عراق میں پیدائش سے لے کے بیت اللہ کی تعمیر تک۔ نمبر 2، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی زندگی اور ابراہیم کی وفات تک۔ کتنے حصے ہوئے؟ 2۔ اب چونکہ وقت کم ہے، میں آج کی مجلس میں پہلے حصے میں گفتگو کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر سے لحاظ سے پہلے آئے تو پھر دوسرے حصے، تاکہ دونوں زندگی آپ کے سامنے تفصیلاً ہو۔ پہلی زندگی، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو عراق سے لے کے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی تعمیر تک ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زندگی۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا، اور ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ میرے آپ لفظوں پہ غور فرمایا کریں، میں بہت سارے الفاظ کو کہتا ہوں کہ اہل علم اس کی لذت سے صحیح معلوم ہوتے ہیں، عام بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ میں نے یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی ہے نبوت ملنے سے پہلے کی، ایک نبوت ملنے کے بعد کی۔ نبوت کا ملنا اور ہے، نبوت کا اعلان اور ہے، نہیں سمجھ؟ نبوت کا مل جانا اور ہے اور اعلان نبوت اور ہے۔ جب نبی اعلان نبوت نہیں کرتا، نبی تو وہ تب بھی ہوتا ہے، نبوت اس کے مقدر میں ہے، پڑھنا پڑا کہ لیکن اعلان نبوت کب ہوتا ہے یہ بات اور ہوتی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، اعلان نبوت سے قبل کی زندگی۔ ہم اعلان نبوت سے قبل کی زندگی زیر باس نہیں لاتے، کیوں؟ ہمارے لیے پیغمبر کی وہ زندگی دلیل بنتی ہے جو اعلان نبوت کے بعد ہوتی ہے۔ ہم مانتے پہلی زندگی بھی ہیں، اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، نبی جب تک اعلان نبوت نہ فرمائے اس وقت تک بھی نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی اعلان نبوت سے قبل بھی ایسے ہی معصوم ہے جیسے اعلان نبوت کے بعد معصوم ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کبیرہ، نبی صغیرہ، نبی ظاہری، نبی باطنی، نبی بڑا اور نبی چھوٹا گناہ نہیں کرتا۔ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں نبی نہیں کرتا، نہ کرنے کی وجہ
جو نبوت دیتا ہے وہ اس سے گناہ ہونے ہی نہیں ہے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ چھوٹا موبائلوں کو تھوڑا سا کنٹرول فرمائیں۔ میرے جیب میں 3 موبائل ہیں، میں نے تینوں کو قابو کیا ہوا۔ آپ ایک موبائل ذرا سنبھالیں۔ اب توجہ رکھنا، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹا بچہ 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا، لوگ کہتے ہیں معصوم بچہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے جملے پہ غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ بچہ۔ یہ معصوم بچہ گرمی سے بھی بچتا ہے، سردی سے بھی بچتا ہے۔ یہ معصوم بچہ سردی کی ٹھنڈک اور گرمی کی گرمی سے، تپش سے بچتا نہیں ہے۔ جس ماں نے جنا ہے وہ اس کو سردی کی ٹھنڈک اور گرمی کی تپش سے بچانے کا انتظام خود کرتی ہے۔ بچہ خود نہیں بچتا، بچے کی ماں اس کو بچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ جس طرح معصوم بچہ جس کو ماں جنم دیتی ہے تو گرمی اور سردی سے حفاظت کا بندوبست ماں خود کرتی ہے، تو آگ جہنم میں ایک عذاب ٹھنڈا ہے اور ایک عذاب گرم ہے۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اگر آدمی گناہ کرے تو جہنم کا عذاب ہوگا، کبھی جہنم کی ٹھنڈک کا اور کبھی جہنم کی گرمی کا۔ چونکہ گناہ سے ٹھنڈا اور گرم عذاب ہوتا ہے، تو جس طرح ماں معصوم بچے کو جنم دیتی ہے تو ٹھنڈک اور گرمی سے خود بچاتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے جہنم کا ٹھنڈا اور گرم عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے خدا جس کو نبوت دیتا ہے ٹھنڈک اور گرمی کے عذاب سے بچاتا بھی خود ہے۔ نبی بچتا نہیں ہے، نبی کو خدا بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے، بچانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ میرے جملے پہ غور کرنا۔ اگر آدمی بچنے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے نہ بچے، بچنے کی کوشش کرے اور ہو سکتا ہے نہ بچے۔ اس کا اگر نہ کرنا، تو نے بچنے کی کوشش کیا کرنی ہے؟ میں نے خود بچانا۔ نبی ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے اور بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے، اور میں نہ، ہم نے خود بچانا ہے۔ جب بچانے والا خدا خود ہو تو پھر گناہ کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے پیغمبر معصوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کاش بندوں کو سمجھ آئے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا عصمت انبیاء میرا عنوان نہیں، میں صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک نبی کی زندگی نبوت سے قبل کی ہے اور ایک نبوت کے اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ نبی اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، اعلان نبوت سے قبل بھی، بعد میں بھی پاک ہے، پہلے بھی، بولیے، بعد میں بھی پاک اور پہلے بھی۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ تمہیں اور دینے لگا۔ نبی پہلے پاک ہے سمجھ آتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کیوں پاک ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ بھئی جب اعلان نبوت ہی نہیں ہے، اب اگر گناہ ہو بھی جائے تو حرج کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ایک آئینہ وہ ہے کہ جس پہ کبھی زنگ آیا ہی نہیں ہے، اور ایک پہ زنگ آئے اور صفائی ہو جائے، دونوں آئینوں میں فرق ہے۔ جس طرح زنگ آنے سے آئینہ پہ اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے بشر کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ آئینہ جس میں زنگ آئے اور صفائی ہو، آئینہ تو وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہوتا جس پر کبھی زنگ آئے، جس پر زنگ کبھی۔ اللہ نبوت کو وہ آئینہ دیتا ہے، اعلان نبوت کے بعد زنگ قریب نہیں آتا، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہاں زنگ نہیں۔ دیکھیں نا، مکان میں مٹی آ گئی پھر صفائی کرے، پھر بھی مکان صاف ہے، لیکن مٹی آئے ہی نہ، دونوں میں فرق آئیے۔ امتی وہ انسان ہے کہ جس پہ مٹی آتی ہے پھر صفائی ہوتی ہے، نبی وہ انسان ہے جس پر مٹی آتی ہی نہیں۔ مٹی سے مراد میں گناہوں کی مٹی کیا کہ آپ گنجائش کا نہ کرنا۔ میں اکثر جملے میں کہتا ہوں کہ میں اہل سنت کا خطیب نہیں، وکیل ہوں۔ خطیب جملے کہتے ہیں گھبراتا نہیں، اس کو پتا ہے کون سے جواب دینا ہے۔ وکیل کو پتا ہے میرے جملے پہ جرا رائے صاحب سمجھتے ہیں وکیل۔ میں رائے صاحب سے کہا ہماری بات چل رہی ہے، دعا کریں ہمارے درخواست قبول ہو جائے۔ میں نے کہا میرا ایک بیان پنجاب بار میں سپریم کورٹ کے وکیلوں کو اپنا وکیل بھی سنا۔ ہر بندے کی اپنی وکالت ہوتی ہے نا۔ میں کبھی کبھی رائے صاحب اگر محبت کہتا ہوں، جہاں ہماری جان پھنستی ہے وہاں وکالت آپ کریں، اور جہاں آپ کا ایمان پھنسے وہاں وکالت ہم کریں۔ ایسی ہے نا، ہمیں کوئی جانی مسئلہ ہو تو وکالت آپ نے کرنی ہے، اور آپ کے ایمان پر حملہ ہو تو پھر وکالت ہمارے ذمہ ہے۔ آپ اس کو سنبھالیں، ہم اس کو سنبھالیں۔
بات ٹھیک ہے کہ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں تمہارا وکیل فیس کتنی لیتا ہے؟ میں نے کہا 3-4 مہینے بعد ایک درس لیتا ہے فیس دینے کے لیے مجھے آج کے درس کی دعوت نہیں ہے، بالکل میں خود آیا اپنی فیس ہم ادا کرتے ہیں تو اپنی ذمہ آپ اٹھایا جا ادا کرو، یہ نہیں کہ مانگے تو پھر تو میں الحمدللہ ہمارا ایسا اتنا پیار ہے اس درس کے لیے میں دعوت کا انتظار نہیں کرتا، خود ہمارا صبح 10 بجے درس تھا آج تک میں نے ان سے کہا تھا بھی آپ دعوت ضرور دیں لیکن ہو سکتا ہے میں نے کہا بھی وجہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں، میں کہ تمہارا تنخواہ ہفتہ تھوڑا قدیم ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، آپ متبادل بندوبست رکھیں کیونکہ 10 بجے وہاں درس تھا، اثر میری جوڑا بات کے ساتھ ہے اور عشاء کے بعد ہمارا اس سے آگے بیان، میں نے اس کے بعد ابھی بیان اور کرنے آپ تو آرام فرمائیں گے، ہمارا سفر ابھی اور ہے کیونکہ ہماری عدالت ایک جگہ پر نہیں ہے، ہماری عدالت چلتی رہتی ہے، عافیت اللہ کرم فرمائے عافیت۔ میں کبھی بیان میں کہتا ہوں میرے ساتھی مجھے خوشی سے دعا دیتے ہیں اللہ استقامت دے، میں نے کہا استقامت کا معنی نا آپ میری بات تو سب لوگ مجھے لوگ کہتے ہیں اللہ استقامت دے، میں نے کہا استقامت کا معنی آپ پر پھر پرچہ ہو، تم پھر جیل جاؤ، پھر باہر آؤ اور اپنے مشن کو نہ چھوڑنے سے استقامت کے عافیت، اور عافیت کسے کہتے ہیں؟ نہ پرچہ ہو نہ جیل جائے پر حق بیان کریں، بغیر جیل جانے کے حق بیان کریں عافیت ہے، مار کھا کے پھر حق بیان کریں استقامت ہے۔ آپ نے کون سی دعا کرتے استقامت ہمارے لیے عافیت کی دعا کرو، بغیر جیل الحمدللہ ہم نے کر دی ہے، اچھی خاصی ایک مدت لگی ہے، اللہ کا شکر ہے اب ہماری گاڑی روڈ پہ چڑھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دشمن کتنی الجھن کا شکار ہے کہ رائزہ ہوتا ہے۔ چلے خیر میں بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اعلان نبوت کی بات، ہم ملت حضرت ابراہیم کی اور ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ملت ابراہیمی ہونے کا مطلب ہم نے اصول حضرت ابراہیم کے لینے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کا کام کیسے کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دین کا کام اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کی زندگی شروع ہوگی، اب ذرا سنتے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ باپ جواب دیتا ہے أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ بیٹا کہتا ہے سلام علیکہ، میں روتا ہوں تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں قرآن آتا نا خدا قسم آپ وجر میں آتے جس انداز میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں پتا نہیں، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی اولاد کو قرآن، ہم اے بی سی کے مخالف نہیں ہیں لیکن پہلے الف با پھر اے بی سی، پہلے الف با اور پھر ہم انکار نہیں کرتے اے بی سی کا، لیکن پہلے الف با اور پھر اے بی سی، توجہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی، پہلی بات اپنے والد سے کی ہے، قرآن کریم کا میرا پیغمبر ذرا ان کو سمجھاؤ، اس قوم کو بتاؤ ابراہیم باپ سے کیسے بات کرتے، ہم ملت کن کی ہے بولیے نا، باپ سے کیسے بات کریں، توجہ رکھنا، باپ کون ہے، ادھر دیکھو باپ کون ہے، آج کے دور میں مثال سمجھو، باپ وہ ہے جو ویڈیو پرنٹ فلمیں بیچتا ہے، ویڈیو پرنٹ فلمیں بناتا ہے، اور بیٹا کون ہے جو سیڑیاں توڑتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آج کے دور میں باپ کا ویڈیو پرنٹ کا کارو، اس سے ریلیز مثال کیا دے، یہ بیچ رہا ہے بنا رہا ہے اور بیٹا سیڑیاں توڑ رہا ہے۔ باپ صرف بت کی پوجا نہیں کرتا، صرف بت بیچتا نہیں ہے، بت بناتا ہے، بت بناتا ہے، جسے یوں کہیں کہ باپ بت گر ہے اور بیٹا بت شکن ہے۔
لیکن معاملے کیسے چلانے ہیں؟ اب ابراہیم کو سنو. یا ابا تھی ابو جی آئے، یا ابو جی، یا ابھی نہیں کہا، یا ابا جی کہا، ابو نہیں کہا، ابو جی. اور کسے کہا؟ بت بنانے والے مشرک باپ کو. کیسے آپ نے باپ سے بات کی؟ رہ جاتے تو لوگ کہتے ہیں میرا ابا دودھ کھاتا ہے، پھر بھی تیرا پیو ہے. میرے ابے کی داڑھی نہیں ہے، پھر بھی تیرا باپ ہے. میرا باپ پوری رات فلم میں دیکھتا ہے، پھر بھی تیرا باپ ہے. میرا باپ چکلے میں جاتا ہے، پھر بھی تیرا باپ. بات سمجھے؟ باپ باپ ہے. باپ یا آبادی. اب لے جا یا آبادی ابو جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ بہت دیکھتا بھی نہیں، یہ بہت سنتا بھی نہیں، کام میں نہیں آتا. پوجا کرتے ہیں. یا آبادی ابو جی، پھر ابو جی. یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. میں بیٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں. ابو جی علم میرے پاس ہے، آپ بڑے ہیں، علم میرے پاس ہے. ابو جی میری بات مانے، صراط مستقیم پہ لے چلوں گا. یا آبادی ابو جی، یا آبادی ابو جی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابو جی شیطان کی بات نہ مانے، یہ تمہارا کھائے تو خدا کا بھی باغی ہے. یا آبادی پھر ابو جی انی، یا آبادی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو جی مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب نہ پکڑے. اب باپ کا لہجہ سنو. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اور ابراہیم باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ابراہیم بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جی بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا کیا باپ کہہ رہا ہے؟ اور بشیر درجوں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، تو ابو جی کو خیال کرے میری حیثیت ہے. آج کون بشیر نہ سپریم کورٹ کا وکیل نہیں، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وہ قوم کے لیے، باپ کے لیے پھر بھی باپ کے پھر کیا ہے؟ مولانا محمد صاحب پورے لاہور میں درس دیں، باپ کے لیے پھر بھی عمر. باپ کاکا سے عمر پانی لے کے آ، وہ میرا لوگ درس سنتے ہیں، میں خطیب ہوں. میں نانا اب ابراہیم کیا ملت. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی. اور باپ کہتے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم میں بت بناتا ہوں تو نہیں مانتا؟ سن لئن لم تنتهِ لأرجمنك فاهجرني مليا. تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر ماروں. تو باز نہ آیا نکل جا یہاں سے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ سلام علیکہ. آیا سلام. ابو جی پھر بھی میں کہتا سلام علیکم. آپ ابو جی مارے پتھر نکالنے گھر سے، آپ ابو جی ہیں. آج کیا لڑائی ہے؟ کیوں مارا باپ کو؟ میرا حصہ ہے، دکان نہیں دیتا، میری دکان نہیں دیتا. مر جائے گا تجھے مل جائے گی، کیوں جلدی ہے تجھے؟ لیکن نہ بھی دے تو وہ باپ ہے، نہ بھی دے تو اب ابراہیمی ملت ہے نا، تو باپ سے کیسے بات کریں؟ ابراہیم کا اصول سمجھو. سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. انہوں نے کہا ابو جی آپ پتھر ماریں، آپ گھر سے نکال دیں، میں آپ کے لیے پھر بھی دعائیں کروں گا. آپ میرے ابو جی ہیں، آپ میرے ابو جی ہیں. باپ نہیں مانا، نہیں ڈالتے. ابراہیم علیہ السلام قوم کیا چلے؟ اللہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے پیغمبر نے ان کو ابراہیم کا واقعہ پھر سنا. آپ کی ملت جو ہے توجہ رکھیں، آپ ابراہیم کو واقعہ پھر سناؤ، ابراہیم کی زندگی سناؤ. اب ابراہیم قوم سے کہا ہے اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ابراہیم قوم سے کہہ رہے ہیں، فرمایا میری قوم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. خود بت بناتے ہو اسے پوچھتے ہو، بت بنا کر اسے پوچھتے ہو، تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ ابراہیم قوم کو سمجھا رہے ہیں. آپ میری طرف توجہ رکھیں اور دلائل سمجھیں. میں نے آپ کے لیے وقت نکالا، میری بات کو سمجھیں. میں الحمدللہ حدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، گھر کے بندے کی قدر نہیں ہوتی. جس میں نے کل اعلان کیا نا، میرا آپ سے کہہ رہا تھا یا درس رکھیں اور میں اطلاع کو لاہور میں آ رہا ہوں. تمہاری گلی میں جگہ نہیں ملی، یہ تمہاری گلی میں تنگ آ رہا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ رات میرے پاس مہمان آئے تھے 4 سدا سے، بہت دور سے، بڑا ٹرانسپورٹ کے کاروبار ہے. کہاں وہ 4 سدا سے چلے، 10 کا پہنچے، وہاں سے ملے، پھر لاہور پہنچے، پھر یہاں سے ملے. میں نے کہا بھی آپ کیوں گھومتے پھر رہے؟ کہہ رہے ہمیں آپ سے پیار ہے پٹھان. تو میں نے اور ساتھ جو بات سمجھا رہا تھا، میں نے کہا خود آئیں تم قدر نہیں کرتے اور منتیں کر کے طریقے لو تو پھر تم استقبال کرتے ہیں. یہ عجیب اللہ کی شان. حالانکہ گھر کے بندے خود آئیں تو بھی پیار ہوتا ہے، کبھی گھر والوں کو بلانا پڑتا ہے. وہ تو سمجھے. یہ مثالیں بڑی، میرا وقت میں اس مثال کی تشریح کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. چلے ابراہیم علیہ السلام کی بات قوم سے چلی، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی. بالآخر قوم میلے پر جانے لگی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا چل جو میلہ دکھا ہے. جیسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں بھائی اس کو فریش پنٹ ہو، یہ زیادہ اعتکاف کر کے سجدے کر کے بڑا علم پڑ گیا ہے، اس کو تھوڑا سا باہر کا ماحول دکھاؤ. یہ نہیں ٹھیک ہوتا اس کو ایک ہفتے کی یورپ بھیجو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا میلے پر لے چلو. اور میں نا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. تم ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو، میں تمہارے کی شرک کی وجہ سے پریشان ہوں، الٹا مجھے میلے بھی دکھاتے ہو. میں پہلے کتنا بیمار ہوں تمہاری اس مرض کی وجہ سے، میرا دل کتنا ٹوٹا ہے، تمہیں کیا بتاؤں. قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نبی سے بڑا عقلمند قوم، نبی کے قدموں سے عقل کو وجود ملتا ہے. پیغمبر کیا تو عقل تقسیم ہوتی ہے، پیغمبر سے بڑا عقلمند کون ہوگا. قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، کلہاڑا لیا، کسی بت کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا. کلہاڑا لیا تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. قوم واپس آئی، کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہنے کہ سمینا فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ ابراہیم کا کارنامہ ہے، بلاؤ اس کو. فاتو بھی اللہ اعین الناس لعلہم یشہدون، سب کے سامنے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ دونوں لیا ہے. فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے بڑا وہ ہے تمہارا وہ نوٹس پہ آئے وہ پوچھو کہ ہمارے نبی کی عقل میں ایسے قوم کو سمجھا رہے. اور میں اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، یہ تو ملزم آتا ہے قتل سفید پکڑا گیا، اس کو پکڑو. اب قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم ظالمون. قوم نے کہا یہ ظالم تم ہو، آپس میں کہنے کے ظالم. فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم ظالمون، تم ظالم ہو. اب قوم نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے. کیا پتا ہے؟ کیا جملہ کہا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم آگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اب سب جھکائے کھڑے ہیں. ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ بولتے ہی نہیں. ساتھ قرآن کہتے ہیں سر جھکا لیا. جب ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ بول دے نہیں، فرمایا بول دے نہیں، پوچھتے کیوں؟ جو بول نہیں سکتا اس کی پوجا کیوں؟ جو سن نہیں سکتا پوجا کیوں؟ کام نہیں آتا پوجا کیوں؟ فرمایا کفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو ہے تمہاری عبادت اور تمہارے خداؤں پر، تم نے اس خدا کو چھوڑا الذی خلقنی فہو یہدین، پیدا بھی کرتا ہے، ہدایت کے بعد راستے بھی سمجھاتا ہے، منہ بھی دیتا ہے، کھانے کا طریقہ بھی دیتا ہے، آنکھ بھی دیکھتا ہے، دینے کا ادب بھی دیتا ہے، پاؤں بھی دیتا ہے، بغیر سکھانے کے چلنے کا طریقہ بھی دیتا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین. آگے والذی هو یطعم ویطعمنی ویسقین، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ توجہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا بھی دیتا ہے. اب نبی کے جملوں پہ غور کرنا. فرمایا پیدا وہ کرتا ہے، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے پلاتا، اور بیمار میں ہو شفا وہ دیتا ہے. بیمار میں ہو جو شفا، جو جملہ میں نے سمجھانا ہے ابھی تک تمہاری ادھر توجہ نہیں ہے، اب توجہ کرنا، نبی کے الفاظ پہ غور کرنا. مجھے بتاؤ کھانا کون دیتا ہے؟ پینا پانی کون دیتا ہے؟ توجہ رکھنا. صحت کون دیتا ہے؟ اور بیماری؟ ابراہیم السلام کیا فرما رہے؟ فرمایا پیدا وہ کرتا ہے،
راستہ وہ دکھاتا ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، پانی وہ پلاتا ہے، بیمار کیوں؟ ابراہیم صاحب یوں فرماتے ہیں نا، وہ بیماری بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، یوں نہیں فرمایا کیوں؟ نبی جو جملہ کہتے ہیں نا، آئے اعتراض کے دروازے پر ابراہیم صاحب فرماتے ہیں نا وہ بیماری دیتا ہے، تو لوگوں نے کہنا بیماری بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، کیا احسان کیا؟ اشکال ہو سکتا تھا نا، نہیں سمجھے؟ اعتراض ہو سکتا تھا نا، اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب بیماری دیتا ہے تو صحت کی کیا ہوا؟ فرمایا نا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، میرے لفظوں پہ غور کرنا، اللہ نے نظام بنایا ہے، عموماً دنیا میں 99% بیماری اس وقت آتی ہے جب بندہ اسباب مرض اختیار کرتا ہے۔ عموماً بیماری کب آتی ہے؟ جب اسباب مرض اختیار کرتا ہے، اور خدا نے منع کیا خذوا حذرکم، احتیاط سے کام لو، بے احتیاطی کبھی نہ کرو۔ سردی میں تو بندہ قمیض اتار کے باہر نکلے کہ نہیں اللہ بچائے گا، یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ گرمی میں ننگے کو سڑک پہ چڑھ جائے، اللہ دھوپ سے بچائے گا، یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ تو نے جوتی پہن کے جانی ہے تبھی بچانا خدا نے ہے، تو نے سردی میں کپڑا پہن کے نہیں کرنا ہے، ٹھنڈک سے بچانا خدا نے ہے۔ وہ چاہے تو کپڑوں کے باوجود بچائے نہ بچائے، اور چاہے تو کپڑے اتارے تو تب بھی بچا لے، لیکن اسباب اختیار کرنا، اسباب اختیار کرو پھر خدا پہ بھروسہ کرو، اسے توکل کہتے ہیں، اور اسباب اختیار نہ کرو پھر بھروسہ کرو، اسے تعطل کہتے ہیں۔ شریعت تعطل کی بات نہیں کرتی، توکل کی کرتی۔ گھر بیٹھو، صبح بازار سے جب کیوں نہیں جاتا؟ تو جی روزی اللہ نے نہیں، میں کیوں کماوا؟ روزی اللہ نے نہیں، میں کیوں کماوا؟ نہ، بازار تو نے جانا ہے، کاروبار اس نے دینا، دکان تو نے کھولنی ہے، گاہک اس نے لانا، نکاح تو نے کرنا ہے، اولاد اس نے دینی ہے، نیکیاں تو نے کرنی ہے، قبول اس نے کرنی ہے۔ آپ ابراہیم السلام جملے پہ غور کرنا، اسباب مرض بندہ اختیار کرے اللہ مرض دیتے ہیں، تو جو بندہ اسباب مرض اختیار کرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بات مان ہے۔ اللہ نے حکم نے دیا کہ موسیقیوں سے بچو، مجھے بتاؤ خودکشی حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے۔ توجہ، اپنے جسم کو کاٹنا حرام ہے، زہر کھانا، جس طرح زہر کھانا حرام ہے، جس طرح خودکشی حرام ہے، جس طرح اپنے اعضاء میں سے جسم کا عضو کاٹنا حرام ہے، فقہا نے لکھا ہے خوراک کا ایک وہ لقمہ جس پر تمہیں یقین و نقصان دیتا ہے اس کا کھانا زہر کی طرح حرام۔ زہر کیوں حرام ہے؟ نقصان دیتا ہے۔ ہاتھ کاٹنا کیوں حرام ہے؟ نقصان دیتا ہے نا۔ اپنا ماتم اور پیٹنا، خون نکالنا کیوں حرام ہے؟ نقصان دیتا ہے نا۔ تو ایک لقمہ خوراک کا جو نقصان ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ پر میں اسباب مرض میں نے اختیار کیے اس لیے مرض ملا ہے، وہ ایسا کریم ہے سزا نہیں دیتا، شفا دیتا، سزا نہیں دیتا، شفا دیتا ہے۔ آپ دیکھو مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا دیکھو تمہارا گلا خراب ہے، کھٹی چیزیں مت کھانا، املی پھر کھائے، ڈاکٹر کہتا منع کیا تھا، کوئی دوائی نہیں، دوڑ جا۔ اور میں اللہ ایسا کریم ہے، میں اس کی باتیں نہ مان کر اگر ہم اسباب مرض اختیار کروں، وَإِذَا مَرِضْتُ، مرض مجھے ملا ہے لیکن میری وجہ سے ملا ہے، مرض مجھے ملا ہے میری بے اعتدالی کی وجہ سے ملا ہے، اس کریم خدا کو چھوڑ کے ان کے پوچھوں، بے اعتدالی میں کرتا ہوں، کرم وہ کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، کیسے نبی نے جملے بولے؟ میں کہہ رہا تھا ایک وائزہ مرض تو ایک جملہ ہے، میں اس پہ گھنٹہ تقریر کروں نا، گھنٹے میں ختم ہونے جملے کی شرح ختم نہیں ہوتی۔ میں الحمدللہ تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ وائزہ مرض تو اشفیق، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نہیں مانی، پھر بھی نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلائل سے سمجھایا۔ وہ پوجا کرتی ہے ستاروں کی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، رات کی ستارہ نکلا، فرمایا یہ ستارہ خدا ہے۔ قوم نے کہا لگتا ہے گال سمجھ آ رہی ہے، قوم نے سمجھے شاید ان کو، جب سے فرمایا یہی خدا ہے جو تم کہہ رہے تھے، کہا یہی خدا ہے۔ فلما افلا، ستارہ غروب ہوا، فرمایا لا احب الآفلین، اس خدا سے میں نہیں پیار کرتا، ڈوب گئے۔ فلما القمر، فلما القمر، سورج چاند نکلا،
فرمایا یہ خدا ہے؟ ہم نے کہا یہ ذرا بڑا خدا ہے. فلما افل، جب یہ بھی ڈوبا، فرمایا ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، خدا تو نے رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. ابراہیمی جملہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے. ابراہیم اور یہ فاطمہ مخزومیہ چوری میں پکڑی گئی، حضور نے فرمایا ہاتھ کاٹو. لوگوں نے کہا بڑے خاندان کی بیٹی ہے. فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعتها، فاطمہ بنت محمد چوری کرے سزا پھر بھی ہاتھ کاٹ. فاطمہ چوری یہ سمجھانے کے لیے، کس لیے؟ سمجھانے کے لیے. ابراہیم فرماتا ہے نا اللہ نہ ہدایت میں بھی گمراہ، یہ سمجھانے کے لیے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب سورج نکلا نا ابراہیم فرمایا یہ تو بہت بڑا خدا ہے. قوم نے کہا لگتا ہے اس کو بات سمجھ آئی. فلما افل، جب سورج بھی غروب ہو گیا پھر کیا فرمایا؟ قال یا قوم انی بریء مما تشركون، اے قوم میں تمہارے اس خدا سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یہ ابراہیم ڈوبنے والے خدا کی پوجا کبھی نہیں کرتا. اب دیکھو دلائل کی دنیا میں قوم بے بس ہے. اب آخری اربا کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ لو. پہلے گھر والے سمجھاتے ہیں، پھر محلہ سمجھاتا ہے. ہم ملت ابراہیمی پر ہے نا، توجہ رکھنا. اور جب حق والا عالم باپ کی بھی بات نہ مانے اور سمجھاتا رہے، قوم کی نہ مانے اور دلیل دیتا رہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھانے منہ کر مولوی نہیں باز آ گیا. یہی ہوتا ہے ایجنسیوں کو رپورٹ کرو، یہ بندہ نہیں باز آ، حاکم کو سزا لگاؤ. قوم نے سمجھا ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں باز آتا. نمرود سے کہا اس کو تو سمجھا. اب نمرود بادشاہ نے بلا دیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود نے بلا کے کہا میں ابراہیم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا اور میں تو بت کیا تیری نہیں کرتا. واہ جی واہ، تو بتوں کی بات کرتا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا. تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو بادشاہ ہے، میں تجھے پوجا نہیں کرتا. تو کہتا ہے مٹی کے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنے لہجے بات سمجھا رہا ہوں. کم ہو تو یاد تمہارے رب ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. دلیل پہ غور کرنا. ربی اللہ جو ہی میرا خدا وہ جو مارتا ہے، جو ابراہیم سمجھا رہے ہیں، تو کیا کرے گا؟ موت اور حیات تمہارے رب ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. نمرود نے کہا کچھ نہیں کر سکتا. سزائے موت کا قیدی لیا، بری کر دیا. جس کے لیے بری ہونے کا فیصلہ تھا جلاد سے اس کی گردن سر قلم کر دو. کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی ذکر کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ ایسا بیوقوف ہے جو موت اور حیات کا معنی بھی نہیں جانتا. موت اور حیات کا معنی بھی آپ میں سے اکثر رقبہ وہ ہے کہ جن کو میرے ذوق کا نہیں پتا. ورنہ میں جملہ کہتا جیسے نمرود نہیں جانتا تھا، آج مماتی بھی موت اور حیات کا معنی نہیں جانتا. مماتی موت اور حیات کا معنی، مماتی کسے کہتے ہیں؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر قبر میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ، ان کو رزق ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ پڑھو تو حضور سنتے ہیں اور یہاں سے پڑھو تو ملائکہ ہو جاتے ہیں. عام مردہ بھی قبر میں زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں فرق، میں نے کہا عام ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ ہے، نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ. سونے اور جاگنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. سونے والا بھی سنتا ہے، سونے والا بھی سنتا ہے. صبح میں اٹھایا، مولانا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. یہ مولانا اٹھ کر سنتے ہیں یا سن کر اٹھتے ہیں؟ بولیے نا. آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اٹھ اذان ہوگی مسجد میں جاؤ، آپ اٹھ گئے تو والدہ نے بلایا، والدہ کی بات سنی اور اٹھے یا اٹھے اور سنی؟ معلوم ہوا کہ سونے والا بھی، اور قبر میں یہ سویا پڑا ہے. سونے والا سنتا ہے اور وہ تو جاگنے والا ہے، اور وہ تو سونے والے کی سما اور ہے، جاگنے والے کی سما اور ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عام مردوں کے سننے میں اختلاف ہے، سنتے ہیں کہ نہیں. نبی کے سننے میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی دنیا کہتی ہے کہ نبی قبر میں سنتا ہے. اچھا کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں میں خطیب نہیں، میں تو آپ کا وکیل ہوں. کیوں نہیں؟
میں الحمدللہ 2-2 گھنٹے بیان کرتا ہوں ہر جملے پہ کیوں 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 نہیں، ہمیں اس کے جواب آتے ہیں. توجہ رکھنا، کیوں نہیں. وجہ سننے والوں کی قسمیں، ایک سننے والا صحت مند ہے، ہلکی سی آہٹ ہے اٹھ جاتا ہے، اور ایک سننے والا کوڑوں پہ ہی اس کو ہلاؤ تب بھی نہیں اٹھتا. اس کو ہلاؤ. اگر صحت مند سونے والے کو دیکھو تو بندہ کہتا ہے سونے والا سننے گا اٹھ جائے گا، اور اگر کوڑی پڑا تو پھر انہیں نہیں سننا. توجہ رکھنے نے میں کہتا ہوں صدیق سویا ہو تو صحت مند ہے، ابو جہل سویا ہو تو پھر کوڑی ہے. صدیق سن لے گا صحت مند ہے، وہ نہیں سنے گا وہ کوڑی جو ہے. کسی نے کوڑی کو دیکھا کہا مردے نہیں سنتے، صدیق کو دیکھا تو کہا سن لیتے. اس لیے اختلاف ہوا ہے، بعضوں نے کہا سنتے ہیں، بعضوں نے کہا. لیکن نبی کے بارے میں کوئی نہیں سنتا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 1957 سے پہلے دنیا میں چور لاؤ آج سنت و جماعت کا ہو اور کدھر نبی کا من نہیں سنتا، اور بھی نہیں تو چور ہی آدم پیش کرتا. اتنا گندا عقیدہ یہ رکھنا کہ حضور کی قبر پر صلاۃ والسلام پر نبی نہیں سنتے، یہ بہت گندا عقیدہ ہے. وہ بھی نہیں سمجھتا تھا موت کا معنی یہ بھی بولیے نا، وہ بھی نہیں سمجھتا یہ بھی. لوگ کہتے ہیں کیوں یہ قبر میں سویا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. دلیل کیا ہے؟ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فاقعدہ بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو سوال کرتے ہیں، من ربک تیرا خدا کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے. وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب خدا اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضرت محمد ہے، دین اسلام اور میرا دین اسلام ہے. توجہ. فینادی منادی من السماء، اعلان ہوتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت وہاں پہ، میت یہاں پہ، درمیانی دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو یہاں آتی ہے. پھر سے کہتا ہے نم کنومت العروس، نم کنومت، آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، جیسے پہلی رات کی. توجہ. میرا اگلا جملہ سمجھنے کے لیے 1 منٹ کے لیے جنسیت کو اس طرف رکھ دیں، یہ سمجھے. مرد عورت کے تعلق جنسیت کو اس سائڈ میں رکھ، پھر اگلا مسئلہ سمجھنا. نبی نے فرمایا نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا. کیوں فرمایا؟ کیوں فرماتے ہیں سو جا؟ فرماتے سو جا. کیا فرمایا؟ پہلی رات کی دلہن کی طرح. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ پہلی رات کو دلہن سوتی ہے. میں نے کہا سنا نہیں، میں لطیفہ کو قصہ کو مولوی نہیں ہوں. جنسیت کے طرف رکھ، مسئلہ سمجھ. نم کنومت العروس سے پہلی رات دلہن سوتی ہے. میں نے کہا کہ سوتی ہے کچھ دیر کے بعد. یہ سمجھا کچھ دیتی ہے، نکاح ہے، شادی ہے، کچھ زنا تھوڑا ہے، نکاح ہے. مرد عورت نے اپنے معاملات مکمل کر لی، اب سوئی ہے نا. فرشتہ پوچھتا من ربک، من نبیک، ما دینک، جو ان کی کاروائی تھی مکمل ہوگی. کہا نم، اب سو جا، اب سو جا. ہاں ظلم فوراً نہیں ہوتی، سوتی ہے جس طرح سکون سے وہ سوتی ہے. کہا نم کنومت العروس، آج تو بھی سو جا. نہیں سمجھ آئے گا پھر مسئلہ سمجھ. جنسیت کو سائڈ پہ رکھ. بے حیائی کے ماحول میں پلنے والا نوجوان شریعت کے مسائل کو نہیں سمجھتا. توجہ رکھنا، بے حیائی سائڈ پہ رکھ. میں اگلی بات کہتا ہوں کیوں کہا سو جا دلہن کی طرح. توجہ. لڑکا شباب پر ہے، لڑکی جوان ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، بازار گیا، خوبصورت لڑکی سامنے آئی، دل کر رہا ہے دیکھو، نہیں دیکھتا. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھا. دل کرتا ہے دیکھو، نہیں دیکھتا. خدا کیا کہے گا؟ خدا سے بھی ڈرتا ہے، معافی بھی ڈرتا ہے. جس کو دیکھنے سے ڈر رہا تھا آج باہر ماں بھی ہے، باہر باپ بھی ہے، باہر بھائی بھی ہے، خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہے. اجنبی جو نوجوان آئے ہیں، کمرہ بند ہے، باہر پوری دنیا بیٹھی ہے. سکون ہے یا نہیں؟ بولی سکون ہے یا نہیں؟ اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بحیثیت عورت باپ اس کو اطمینان دیتا ہے، بیٹا اطمینان دیتا ہے، بھائی اس کو خوش رکھتا ہے. لیکن بحیثیت عورت
عورت کا سکون خدا نے مرد کے ساتھ رکھا ہے. فرمایا جس طرح دنیا جہان کو چھوڑ کے آج حرام کی نیند سو رہی ہے, پوری مخلوق ایک طرف ہے, نم کرو مت غروب سے آج تو بھی امن سے سو. نہیں سمجھے؟ آج امن سے سو جا. آپ بتاؤ کوئی لڑکی جیسے تمہارا شادی کو دل کرے, شادی کا دل کرنا گناہ نہیں ہے. آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں کہ میں فون نہ کرنا, کہ میں دیکھ نہ لوا, لوگ کی آخر گے اب نکاح ہو جائے تو پھر بولیے نا قبر کا ڈر تھا یا نہیں؟ بولیے نا ڈر تھا نا. منکر نکیر, فرشتے, قبر کے اندھیرے, قبر کی تاریکیاں, قبر کا دباؤ, قبر کی باشتیں, خاندان کی جدائی, کیا بنے گا؟ اور میں نم کنومت ضرور سے جیسے سکون سے وہ سوتی ہے آج سکون سے تو بھی سوتی. یہ سویا ہی مرے, بولو نا, اور سویا کے مرے ہے تو پھر مرے کیوں آپ دو؟ دلیل سن, یہ تیرا وکیل ہے. ہاں ہاں دلیل سن. کیوں کہتے ہیں رات کو سونے لگے دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, مرنے لگے یا سونے لگے؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ میں تیرا نام لے کر سونے لگا. کہتے اموت ہے, جب سونے لگا تو انامو کیا ہے؟ الحمد, صبح اٹھا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سلایا اب جگایا. ایسی ہے لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. معلوم ہوا شریعت کی روشنی میں نیند کو موت کہتے ہیں. نیند کو موت, یہ قبر میں ہے زندہ لیکن ایسے زندہ جیسے سویا ہے. پیغمبر نے قبر کی حیات کو نیند کے ساتھ کیوں مسئلہ سمجھایا؟ لوگ کہتے ہیں عذاب ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا چل رہا. تیرے ساتھ بندہ سویا پڑا ہے, تم بیٹھے ہو, تیرے ساتھ سویا ہے, گھبراہٹ اٹھا, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یار میں ڈر گیا, مجھے کسی نے دبوچا ہے, مجھے کسی نے ڈرایا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے نظر ہے, بہت پریشان ہوں. اصل کوئی بھی نہیں دیکھا. سونے والے کے حالات آتے ہیں وہ تیرے ساتھ ہے, تجھے پتہ نہیں چلتا. قبر میں حالات آتے ہیں ایسے جیسے سونے والا ہے. اگر یہ زندگی سمجھ جائے تو وہ بھی آتی. کچھ نہیں سمجھا, یہ بھی نہیں سمجھ. نہیں سمجھے؟ میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمارے بیان کا پورا لوگ تو غصے آتا ہے یہ جو ہمارے کیس کو سمجھتا. ایسا وکیل ہے نا, اب کیس میں بیٹھا ہوں لیکن دوسرے بندے کو خوشی نہیں ہے, خوشی مجھے ہے. ان کی فائٹ سے آپ خوش نہیں ہوں گے, میں ہوں گا کیونکہ میرا کیس لڑ رہا ہے. جن مسائل پر میں وکیل ہوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم ہوتے مریض, پھر لے کر آتے ہیں کیس, پھر تمہیں ہماری وکالت کرنا. تجھے کیا نہ کیا کرتا سوال ہے, میں کیسے سمجھاؤں؟ چلے آگے سے آگے چلیے. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندہ کرتا ہوں. میں ابراہیم السلام سمجھے یہ بد دماغ ہے, یہ موٹی سی بات نہیں سمجھتا. دلیل ہے ان اللہ حیاتی بالشمس من المشرق, آیا ان اللہ حیاتی بالشمس من المشرق بعد بها من المغرب. میرا خدا سورج مشرق سے لاتا ہے, تو خدا ہے کہ مغرب سے لاتا. اب وہ الذی کفر, بس اب کافر کی توجہ. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا روزانہ خدا سورج مشرق سے لاتا ہے, خدا ہے تو کل دودھا, کل آنا تھا کہ نہیں؟ بولیے آنا تھا نا. اس دن ابراہیم آگے فرمایا نا روزانہ خدا مشرق سے لاتا ہے, تو خدا ہے تو مغرب سے لا, تو خدا ہے تو. اب ملت ابراہیمی پر ہے. اب ذرا میرے دلیل پہ غور کرنا. شادی کو 20 سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوئی. مسجد میں گیا اولاد نہیں ہے, کعبہ میں گیا اولاد نہیں ہے, منت مانگی اولاد نہیں ہے, اولاد ہو گئی. ہم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہتا پیرا دیتا. کیا نام رکھا ہے؟ پیر وقت. کیا نام رکھا ہے؟ اور جی میں نے یہ نام رکھا. اور بھائی دیتا گیا, میں منت مانگی تھی, پیر بیٹا دے گا تو وہاں اس کے بعد رکھواؤں گا. اور بھائی یہ کیا؟ میں نے منت مانگی تھی ذوالجلال کی بیڑیاں پہنوں گا. توجہ رکھنا. کیوں؟ کہتا ہے بہت مانگا نہیں دیا, جب دیا اس نے ہے تو پھر پیرا دیتا نام رکھو گا نا. توجہ, اس کو دلیل وہ دے جس کی تو ملت ہے, اس کو دلیل وہ دے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو نہیں ہے, پر میں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق
ایک راستہ سورج کو لانے کا خدا نے بنایا ہے، تو اولاد تو سورج لا اس راستے جو خدا نے نہیں بنایا، اسے کہہ دے قبر والے سے کہہ دے، قبر والے سے کہہ دے ایک راستہ اولاد کا خدا نے بنایا ہے، وہ راہ نہیں راہ بدل کے دے تو پیرا نکتا خدا کے راستے سے ہے تو خلوت نہیں سمجھ ہم ابراہیمی آئے ہیں نہیں سوری ہے نا ابراہیم والی دلیل مارنا اس مشرک ابراہیم کی دلیل ہے جواب پر بس کا ہوئی تو پھر گیا بغیر ٹھیک ہے غلط ہے میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں میں تو خود پیر ہوں میرے تو خالقہ ہے الحمدللہ ہمیں ایک پیر نہیں دو پیروں سے خلاف تھے ایک نہیں دو مجاہد تھے الحمدللہ مدنی سلسلہ الگ ہے تھانوی الگ ہے میں کبھی علماء سے کہتا ہوں اگر تم نے سنگم دیکھنا ہو نا تھانویت اور مدنیت کا یہ فقیر ہے ایک خلافت اس سلسلے ایک خلافت اس سلسلے میں بھی رائے صاحب سے کہہ رہا تھا لاؤ تم ایسے بولے لیکن جرم کیا ہے تم دیہات میں بیٹھو جرم کیا ہے نبی نہ باپ جرم کیا ہے بڑا ادارہ نہیں یہ جرم ہے بولتے نہیں یہ جرم ہے توجہ خیر میں یہ بات کہہ رہا تھا ابراہیم نے دلیل دی دشمن باز کیا کہ نہیں ہو گیا نا بس اب کیا کرے انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں چلے گا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم قائلین اگر ابراہیم سے بچنا ہے دلیل کے جب ابراہیم جیت گیا ہے اب اس کو آگ میں ڈالو اب اس کو آگ میں ڈالو میں ان کو یوں کہتا ہوں ایک دلیل عمل علمی ہے توجہ ایک دلیل عملی ہے پہلی دلیل وہ تھی جس کا تعلق علم سے تھا ابراہیم جیتا ہے ان نے آگ میں ڈالا اللہ نے وہی بھیجی جبریل ابراہیم تمہارا نبی ہے تمہارا نمائندہ ہے یہ علم میں جیتا ہے عمل میں بھی جیتے علم میں جیتا ہے عملی طریق پہ جیتے کیا کریں آگ جل گئی توجہ رکھنا آگ جل گئی آگ بھانگڑ مچ گئی آگ جل گئی اور انہوں نے ایک دور سے ابراہیم السلام کو اس کو رکھا ابراہیم بے بسی کا عالم دیکھو نبی کی بے بسی دیکھو باپ کھڑا ہے قوم کھڑی ہے خاندان کھڑا ہے سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ابراہیم کو رکھا اور پھینک کر آگ میں ڈالنے لگے حدیث میں آتا ہے ابراہیم السلام کہتے حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل اس پر آگے جب آگ میں پھینکا نا ابھی ابراہیم آگ میں گرے نہیں اوپر سے حکم آ گیا یا نار کونی بردم وسلام یا نار کونی بردم آج ٹھنڈی ہو جا ایسا بھی ٹھنڈا نہیں ابراہیم کو ٹھنڈ لگی اسلامہ یہ کہتے ہیں ایسی چلانا ہے لیکن اس کو نارمل رفتار کے گرمی میں اوپر کمبل نہ لینا پڑے ایسی انہوں نے آگ بنایا تھا خدا نے اس کے پیچھے بنا یا نار کونی بردم وسلام جیتے گئے بیاج پڑھ رہا تھا ماں بھی ماں ہوتی ماں بھی ابراہیم کی ماں کے بیٹا آ گیا باہر سے بات کہ ابراہیم نہیں رہنا تھا مجھ سے نکال خدا سے دعا مانگی اس کو میری کو گلزار بڑھائے میں نہیں ابراہیم نے دعا مانگی ماں کے لیے بھی ہوئی آگ گلزار بڑھی اگر ماں گئی آگ بھی ابراہیم کو ملی پھر باہر دیکھ سکتا پتر میں بیٹھا ہے ماں ماں ہوتی ماں کی قدر جانے کے بعد والدہ والدہ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام یہ جان لیجیے جیتے کہ نہیں آپ ذرا عقیدہ سن آپ کس پر عقیدہ سن آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسی قبر میں عذاب ہے اسی قبر میں ثواب ہے نیک ہے تو جہنم کا نیک ہے تو جنت کا باپ اور کافر ہے تو جہنم کا ایک بندہ کہنے لگا دلیل سمجھنا ایک بندہ کہنے لگا اور جی کسی بندے نے مسلمان کو بھی قتل کیا کافر کو بھی قتل کیا اور ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے دونوں کو ایک گولی میں ڈالا ایک قبر میں دفن کیا یہ بتاؤ جنت ہے جہنم ہے یہ جنت کا باغ ہے جہنم کا گڑھا ہے میں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا ایک لکڑی ہے جو آگ میں ڈالی جاتی ہے ایک ابراہیم ہے جو اسی آگ میں اسی آگ میں لکڑ پھینکو تو آگ ہے اسی میں ابراہیم ڈالو تو جنت ہے سبحان اللہ ابراہیم ڈالو تو ایک ہی چیز ہے ایک کے لیے آگ ہے ایک کے لیے جنت ہے وہی قبر ہے وہی بوری ہے دونوں ٹکڑے ساتھ ساتھ ہیں ایک کے لیے جنت ہے ایک کے لیے جہنم ایک اللہ علی کل شیء قدیر بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں میں مختصر ابراہیم اسلام وہاں سے چلے بیوی سارا کو ساتھ لیے اللہ
آپ اندازہ کرو بیوی ہو تو ایسی، بیوی ہو تو ایسی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا کو لیا اور چل پڑے، آگے مصر پہنچے، وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، فرعون مصر آیا۔ فرعون مصر کی عادت تھی، ابراہیم علیہ السلام بیوی کے ساتھ تھے، مصر میں شعلہ کوئی اجنبی آیا ہے کہ جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کی عادت تھی اگر کہ ایسی خوبصورت بیوی آتی چھین لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ سارا نمرود نے طلب، فرعون نے طلب کیا ہے، وہ پوچھے گا کون ہے تو میں کہوں گا میری بہن ہے، تجھ سے پوچھے کون ہے تو نے کہنا بھائی ہے، تو نے کہنا بخاری شریف کے لفظ ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اس زمین پر یا تو مسلمان ہے یا میں مسلمان ہوں، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا جب تک نکاح نہیں، کلمہ کو مرد کلمہ کو عورت، مسلمان بہن بھائی ہیں، جب نکاح ہوا تب خامد اور بیوی ہے، تو کیا اسلامی اس کا ختم ہو گیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح دے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو بھائی بنایا، آپ نے مجھے بھائی بنایا، عائشہ تو آپ کی بھتیجی ہے، بھتیجی سے نکاح کیسا ہوگا؟ اور میں ابو بکر اسلام کے رشتے سے بھتیجی ہے، خون کے رشتے سے نہیں ہے۔ میں تو کہنا میرا بھائی ہے، میں کہوں گا میری بہن ہے، تاکہ جان چھوڑے۔ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے حاشیہ بخاری میں 3 توجیہیں لکھی ہیں۔ ابن اسقلانی نے کیوں فرمایا بہن کہنا؟ وجہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے وہ بادشاہ مجوسی تھا، مجوس کی عادت یہ تھی کہ بہن سے بھائی شادی کر سکتا اور دوسرا بھی کر سکتا، لیکن 2 بندے آئے تو بھائی کا حق پہلے ہوتا۔ وہ مجوسی بادشاہ تھا نا، تاکہ وہ سمجھے چونکہ بہن ہے تو پہلے حق کس کا ہے؟ ابراہیم کا، نبی کی فراست ہے، اس کے مذہب پر اس کو بات سمجھائی کہ اس کو یہی بات سمجھ جائے۔ اور بعد نے لکھا نہیں وجہ اور ابن حجر نے عجیب بات لکھی، کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ابراہیم نے اس لیے فرمایا اگر کہتے کہ حامد ہے، اس نے کہا تھا اس کو طلاق دو، جبرن طلاق دے دیتا تو مجھے چھوڑ کے جانا پڑتا، جب کہا بہن ہے تو بہن کو چھوڑ کر بھائی کیسے جائے گا؟ جبرن طلاق کے دروازے بند کیے، کیا کہتے بھی بہن ہے طلاق کا مسئلہ۔ خیر میں ایک بات کہہ رہا تھا، اس نے کہا جی ایسا خبیث آدمی تھا، فرعون نے سارا کو لیا، دست دراز کرنے لگا، ہاتھ ڈالنے لگا، ہاتھ شل ہو گئے، باپ دامن بیوی ہے۔ اس نے کہا سارا تو نیک عورت لگتی ہے، دعا کر اللہ مجھے ٹھیک کر دے، چھوڑ دوں گا۔ اب سارا نے دعا کی ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ ڈالا، پھر شل ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نبی کے حرم میں کافر عورت آ سکتی ہے، نبی کے حرم میں کبھی زانی عورت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ میں آپ کا وکیل ہوں، کیوں؟ ہم نے کیوں کے جواب دیں، تو انشاءاللہ میں خدا کے ساتھ بھروسہ کر کے تو ہم نقلی عقلی دلائل اپنے مسئلے کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ پہ غور کرنا، معاشرے میں کفر اتنا بڑا عیب نہیں جتنا زنا عیب ہے۔ آپ کے معاشرے میں ہندو ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہے تو ہندو پر عیبی نہیں ہو، کہتے ہیں نا ہے تو ہندو پر عیبی، داڑھی رکھی ہو، محراب ہو، پگڑی ہو، سب سے اول کا نمازی ہو، لوگ کہتے ہیں یار داڑھی بیٹھنے تیرے سامنے۔ ایسی ہے نا، معاشرے میں زنا جتنا بڑا عیب ہے اتنا بڑا کفر عیب ایک ہے کہ اسلام میں بڑا جرم کون سا ہے، ایک ہے کہ معاشرے میں بڑا عیب کون سا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو معاشراتی عیب سے پاک رکھتے ہیں۔ حضرت سارا پر ہاتھ ڈالا کامیاب نہیں ہوا، سارا نے پھر تو کی بیٹی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں دعا مانگتی ہے، بھائی وہ فرعون ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ آپ نے قصہ بچپن میں پڑھا نا، میں نے تو پڑھا اسکول میں، بچپن کا قصہ، بلی جا رہے ہیں، بچھو ہے، نکالا پھر دستا، نکالتے پھر دستا، نکال کے دستا، مرید نے کہا جی دستا ہے چھوڑ دو، اور میں یہ بچھو ہے میں تو نہیں ہوں۔ بچھو اپنا کام کرے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، فرعون اپنا کام کرتا ہے، سارا اپنا کام کرتا ہے۔ فرعون بڑا متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیوی، پہلی سارا، دوسری حاجرہ۔ یہ دوسری حاجرہ کون ہے؟ یہ فرعون نے مصر کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا سارا میں اتنا خوش ہوں اپنی بیٹی خدمت کے لیے تجھے دیتا ہوں۔ حضرت سارا نے کہا یہ خدمت کے لیے میرے پاس آئی ہے، ابراہیم بیوی کے لیے تجھے دیتی ہوں۔ 2 شادیاں، اور بیوی خود پیش کر رہی، بیوی خود پیش کر رہی، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میں کبھی ایسی بات کروں تو میں ہنسانے کی وجہ سے میں ایسی باتیں نہیں کرتا،
اور مصر کا اصول یہ تھا اگر کوئی بندہ 2 شادیاں کرتا تو دوسری عورت پہلی بیوی کی خادمہ ہوتی اور خامن کی بیوی ہوتی. یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے؟ یہود کہتے تھے عرب ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں. دلیل کیا کہتے؟ عرب حضرت حاجرہ کا بیٹا اسماعیل کی اولاد عرب، یہ باندی کے بیٹے ہیں، ہم سارا اولاد کے بیٹے ہیں. ہم نے کہا حضرت حاجرہ باندی نہیں تھی، دوسری بیوی ان کے اعتبار سے خادمہ تھی. خادمہ اور ہوتی ہے، باندی اور ہوتی ہے. وہ بھی آزاد تھی، یہ بھی آزاد. عرب کو یہ تانا مت ہے. چلے اب مکہ مکرمہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچے. میں بڑی بات ختم کر دوں انشاءاللہ. آئے تو پھر اگلی بات کر آگے آنا پھر میں نہیں نہ بولو میں کیوں ہے کوئی بندہ اپنے گھر بھی سکتا ہے. توجہ رکھنا. ابراہیم اسلام اب کہاں پہنچے؟ عباد غیر تھی زرع نہ بندہ نہ بندے کا نشان. ابراہیم اسلام نبی تھے نا، نبی کو دعوت کے بغیر کہاں چہنا ہے. اللہ میں نے باپ کو دعوت دی ہے. توجہ میں آخری باتیں کہہ رہا ہوں. اللہ قوم کو دعوت دی ہے، اللہ بادشاہ کو دعوت دی ہے. خدایا بادشاہ نے دھمکایا ہے، قوم نے ڈرایا ہے، آگ میں ڈالا ہے، مجھے وطن سے نکالا ہے، لیکن میں تو دعوت دیتا رہا ہوں نا. اللہ یہاں کس کو دعوت ہو؟ اللہ کس کو دین کی دعوت؟ توجہ. آدمی چلتے 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 قربانی دیتے ہوئے ایک موڑ آتا ہے. ہم ملت ابراہیمی پر ہے نا. آدمی ایک چھوٹی سی بستی سے نکلتا ہے، بچپن سے نکلتا ہے، قربانی دیتے ہوئے ایک موڑ آتا ہے. کبھی باپ نہیں سن رہا، توجہ، کبھی قوم نہیں سن رہی، کبھی خاندان نہیں سن رہا، کبھی بادشاہ نہیں سن رہا. اللہ ابراہیم تو قربانی کا حق ادا کر دیتا. اللہ ہوں نہیں کرا اور میں جبل ابو قبیس پہاڑ پہ چڑھ اذن فی الناس بالحج یا تو کا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج امین. اے کاش تمہیں ترجمہ میں کون سا روڑا ہو تمہارے کام. اور میں اتنے ان پہاڑ پہ چڑھ. اللہ کیوں دعوت دے؟ اور میں تو لوگوں کو اعلان کرنا تیرا کام ہے، پوری دنیا میں اب آواز پہنچانا میرا کام ہے. کبھی بات نہیں سنتا تھا، اب شرق و غرب شمال و جنوب کے کبھی قوم نہیں سنتی تھی کہ میں اعلان تو کر پوری قوم کو تیرے کعبے پہ نہ بھر دو تو پھر مجھے ہوتا. لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ابراہیم کی آواز کا جواب ہے. محسن کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم نے پکارا ہے لوگوں آؤ آؤ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے. قوم کہتی ہے لبیک اللہم لبیک. ابراہیم آ رہے ہیں. کبھی باپ نہیں سنتا تھا، آج پوری قوم سنتی. ہم کون ہیں؟ ابراہیم کون ہے؟ اپنے باپ کو بات کہنی ہے لیکن ایسے جیسے ابراہیم کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں. اپنی قوم کو بات کہنی ہے آسن انداز، بادشاہ کو دلیل دینی ہے آسن انداز میں، اور اللہ سے آپ نے مان کے چلتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا پھر تمہاری آواز اللہ پوری دنیا میں پہنچا دے. اب عقیدہ سمجھو بات کرو. ابراہیم السلام نے آواز کہاں دی؟ جبل ابو قبیس پہاڑ. ایک روایت میں وہ ابراہیم السلام کا جو ہے نا جس پہ کھڑے ہو کے پتھر پہ بیت اللہ کا تعمیر کرتے تھے، مقامی ابراہیم حجر سے. ایک روایت میں اس پہ کھڑے ہوئے خدا نے اس پہنچا دیا وہاں سے آواز. ایک روایت میں جبل ابو قبیس جہاں بھی دی ابراہیم السلام نے آواز کہاں دی؟ مکہ سے پہنچی کہاں؟ پوری دنیا میں. توجہ. آج اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں سے صلاۃ السلام پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں. ملائکہ لوگ کہتے ہیں کیسے؟ توجہ کیسے؟ ہم نے کہا اصل بات یہ ہے موبائل آپ کے پاس موجود ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں پر ہیں؟ میں مکہ پہنچ گیا. ادھر سے سلام کیا تو ساری مکہ پہنچا کہ نہیں؟ اگر موبائل میں اتنی طاقت انسان کی محنت سے موجود ہے، ادھر سلام کرو ادھر مکہ پہنچے، آپ ادھر سلام پڑھو ادھر جبریل حضور تک پہنچائے، ادھر حضور تک پہنچائے. یہ تو ہم مانتے ہیں. اگلی بات سن میں سمجھانا چاہوں. ابراہیم نے جو آواز دی درمیان میں موبائل میں کوئی نہیں تھا، پھر کیسے پہنچی؟ موبائل بھی پھر کیسے پہنچی؟ عقیدہ سمجھو. ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں سے صلاۃ السلام پڑھے بغیر رشتے کے ڈائریکٹ بھی اللہ پیغمبر کو سنا سکتے ہیں، مگر ڈائریکٹ نہیں سناتے. وجہ
توجہ، اس لیے ہم چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی بڑے ہیں، ہم چھوٹے، اللہ کے نبی، ہم بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے اور وہ بہت بڑے۔ جب چھوٹا بڑے کو ہدیہ پیش کرے نا خدمت میں جا کر، تو کہتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، اور جب خود نہ جائے دور ہو ہدیہ بھیجے تو پھر ہدیہ پھینکا نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ بھیجا کرتا، کسی کے ہاتھ بھیجا۔ اگر آپ لندن میں جائیں، جیسے بیٹا تیرے لیے کپڑے لایا اور جائیں نا یہاں سے بھیجیں، تو پھر یوں نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں یار یہ میرے کپڑے بیٹے کو دے دینا۔ جب نبی کے روزے پر جاتے ہیں، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور جب دور ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ ہمارا ہدیہ تو پہنچا، اللہ ہمارا ہدیہ، وہاں جائیں تو خود دیتے ہیں، یا پھر فرشتوں سے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر پہ ہر دم صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بتاوانا الحمدللہ۔ آنے سے پہلے اگر پہلے بتا دیا کریں، رائے صاحب سے گزارش کرنی ہے تو کچھ خاص ایسے بندے ہوتے ہیں جو شاید آپ کی آواز سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہدایات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے پیارے حبیب کی برکت سے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ نیک اولادیں دے، جو اولادیں نصیب فرما دے، اولاد خیر کی آپ کو ٹھنڈک بنا دے۔ اے مولا کریم ان کے اموال میں برکت دے، ان کے گھروں میں برکت دے، نظر بد و شرور سے سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ان میں جو بیمار ہیں اس سے عطا فرما۔ اے اللہ اللہ ان کا احسان ہے، بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، مولانا عمر صاحب ہر اتوار کو ہفتہ وار درس دیتے ہیں، اللہ ان دونوں کا اپنے شان شاف کر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ کے عظیم عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کو بڑی برکات کی حاصل کرنا عطا فرما۔ اے مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے حبیب کا صدقہ پھر مانگے عطا فرما۔